2023 میں دنیا میں کچھ بڑے حادثات ہونے والے ہیں، کچھ بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ ایک بہت بڑا جو واقعہ ادھر یا ادھر ہونے والا ہے وہ ترکی میں ہونے والا ہے۔ 2023 کا انتظار تھا ترکی کے لیے مدتوں سے، اس لیے کہ ترکی کا ایک طبقہ ہے جو یہ قسم کھائے ہوئے ہے کہ اردوغان کو یا تو مار دینا ہے یا ہرا دینا۔ 14 مئی کی تاریخ بڑی اہم ہے، آپ سب لوگ مسلسل دعا کریں پوری دنیا کے مسلمان کہ اللہ اردوغان کو فتح عطا فرمائے۔ کچھ ایسے مفکرین ہیں، مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا خطرناک وقت آنے والا ہے 2023 میں، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ 2023 میں دنیا میں کچھ بڑے حادثات ہونے والے ہیں، کچھ بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ اب اس میں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ مہدی ظاہر ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عجیب عجیب باتیں۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ایرے غیرے نتھو خیرے کہہ رہے ہیں، بڑے رائٹر اور بڑے مفکر اور بڑے دانشوروں کے یہ بیانات اور مذہبی پیشواؤں کے بیانات۔ تو اس لیے سب لوگ ایک عجیب سنسنی خیزی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ 2023 جو چل رہا ہے اس میں بہت خطرناک حالات پیش آنے والے ہیں، اور ان حالات میں ایک بہت بڑا جو واقعہ ادھر یا ادھر ہونے والا ہے وہ ترکی میں ہونے والا ہے۔ 2023 کا انتظار تھا ترکی کے لیے مدتوں سے، اس لیے کہ ترکی کا ایک طبقہ ہے یہود نواز، صلیبی طاقتوں سے تعلق رکھنے والا مجرم، لا دینی، خبیث و ملحد، جو یہ قسم کھائے ہوئے ہے کہ اردوغان کو یا تو مار دینا ہے یا ہرا دینا۔ دشمن ہے وہ، جی جان سے اردوغان کا دشمن ہے، اور اس کا بس یہی فیصلہ ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 2016 میں کتنا بھیانک حملہ ہوا تھا، فوجی انقلاب ہوا تھا، اور بس قریب تھا کہ اردوغان کی لاش دکھے، لیکن اللہ کی مدد رہی، وہ کامیاب ہو گئے اور فوجی انقلاب ناکام ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ 2018 میں معاشی انقلاب لانے کی کوشش کی گئی، اس طرح سے کہ ملک کو فقیر ڈکلیئر کر دیا جائے اور اردوغان کی کوئی حیثیت نہ رہے، لیکن پھر ناکامی ہوئی اور اللہ نے اردوغان کو کامیابی دی۔ اب اس وقت فیصلہ کن وقت ہے 14 مئی کو، 14 مئی 2023 کی 14 مئی کو الیکشن ہے ترکی میں، اور یہ الیکشن بڑے فیصلہ کن ہے، بڑے فیصلہ کن ہے۔ اس سے پہلے بھی زلزلہ آ چکا ہے، بھیانک زلزلہ جس میں ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں مکانات ملبے میں تبدیل ہو گئے ترکی کے اہم علاقوں میں، اور یہ شور مچایا گیا کہ یہ بھی اردوغان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یعنی زلزلے کا الزام بھی ان پر ڈالا گیا۔ ایسے ملحد مجرم ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس انسان کو کیسے ڈھیر کریں۔ تو اس اعتبار سے 14 مئی کی تاریخ بڑی اہم ہے، آپ سب لوگ مسلسل دعا کریں پوری دنیا کے مسلمان کہ اللہ اردوغان کو فتح عطا فرمائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان کو شکست ہو گئی اور دوسرا ٹولہ جو ملحدوں کا ہے، بدماشوں اور مجرموں کا ہے، وہ غالب آ گیا تو پھر وہ ڈھکیل کر ترکی کو 100 سال پیچھے پہنچا دیں گے، اور جو وہاں مظالم کیے گئے تھے کہ ہزاروں علماء شہید کیے گئے تھے، قرآن کو مصطفیٰ کمال جو کہلاتا ہے اس نے پٹک کے پھینک دیا تھا وہاں کے مفتی اعظم کے منہ پر کہ لے جائیے اپنی کتاب، اب یہ نہیں چلے گی، اور بڑے مظالم کیے تھے اور قرآن کے مدارس بند کر دیے گئے تھے اور اجازت نہیں تھی کہ اب شریعت کی بات ہوگی۔ یہ سب ہوا تھا 20ویں صدی کے آغاز میں، 20ویں صدی کے آغاز میں یہ سب ہوا تھا، اور جو مجرم ہے ملحد وہ چاہتے ہیں کہ وہ دور واپس آ جائے۔ ایک جنگ ہے، سطح سے کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ یہ معرکہ ہے اسلام اور جاہلیت کا، اور کیونکہ صدیوں خلافت اسلامی ترکی میں رہی، وہ مرکز رہا پورے عالم اسلام کا، اس لیے پوری دنیا کے دشمنوں کی سب سے زیادہ نگاہ
حرمین سے زیادہ نگاہ ان کی ترکی پہ رہتی ہے۔ حرمین کی سرزمین پر تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سب کہ بھائی وہاں جو حکومت قائم ہے اس کو بھی برطانیہ نے سپورٹ دیا تھا، پھر وہ امریکہ کی گود میں رہی، پھر وہ اسرائیل کی دوست بن گئی، یہ سب ہوتا رہا طویل عرصے سے، یہی سب ہوتا رہا یہاں تک کہ بھانڈا پھوٹ گیا، پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ سجدہ صاف کر رہے ہیں محمد بن سلمان سعودی حکومت میں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی امیج تبدیل ہو اور وہ اسرائیل کے خلاف سمجھے جائیں، اور ایران سے انہوں نے دوستی کر لی ہے، اور شام سے دوستی، اور یمن میں جنگ بندی کر دی ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ نئی دنیا تخلیق کریں۔ اس لیے میں نے بھی ان کو خطاب کیا کہ خدا آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اس چنگل سے نکال دے جس میں آپ پھنسے تھے، اور جو اسلامی بلاک ہے اس کا ایک مضبوط قسم کا فرد بنا دے، اس کا ممبر بنا دے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ میں تو دعا کر سکتا ہوں، امت سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ حرمین شریفین کی صحیح آزادی اسی وقت ہوگی، اور ان کا جو پیغام ہے پوری امت میں اسی وقت جائے گا جب حکومت سدھرے گی۔ تو ایک طرف وہاں کا مسئلہ ہے، رمضان المبارک میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی سعودی حکومت میں وہ یہ کہ اس نے بظاہر اسرائیل سے ٹکر لینے والے مجاہدوں کا ساتھ دینا شروع کیا، جن کو رمضان سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یعنی حماس کے مجاہدین جن کو دہشت گرد کہا تھا۔ اب رمضان میں اتنی توبہ نصیب ہوئی سعودی حکومت کو کہ وہ اب ان کو مجاہد مان رہے ہیں، اور ان کے وفد کا انہوں نے استقبال کیا حرمین میں۔ اور دوسری طرف ایران کو صرف گالیاں دیتے تھے، اور یہ کہ ایران کے پاس ایٹم بم کیسے آئے، اسرائیل کے پاس 200-300 ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، ان سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ان منافق عربوں کے؟ اور ایران ایک مسلم ملک ہے، اس کے پاس اگر ایٹم بم ہوگا تو ان کے درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ ایک ہو جائیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اب یہ اللہ کا کرنا کہ کاشغر کی جو سرزمین ہے یعنی چین کی، اسی چین کی سرزمین سے اس وقت وہ صدر سامنے آیا جس نے ایران اور سعودی حکومت میں دوستی کرا دی۔ چین کے صدر نے یہ کام کیا۔ کسی سے بھی اللہ کام لے لے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دوستی ایران اور سعودی حکومت کی ہوئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں وہ یمن جس کو ملبے میں تبدیل کر دیا تھا اور لاشوں میں، وہاں اب پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بند کر کے حالات درست کیے جائیں اور امن قائم کیا جائے۔ سیریا میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے، عراق میں بھی ہوتی رہی اور پھر ہو رہی ہے، لبنان میں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے۔ مصر کا جو مجرم بدماش سیسی ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اس کی سرپرستی امریکہ کر رہا تھا اور پٹوا رہا تھا مسلمانوں کو، لیکن اب وہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کا بھی چل چلاؤ